السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈاؤٹ، کچھ فیکٹس ایسے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کیا سچائی ہے، کیا حقائق ہے۔ بس ہم ان کو اپنے نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچا اس پر بات کر لیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے موبائل فون پر، اپنے لیپ ٹاپ پر، الیکٹرانک ڈیوائسز پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا موبائل فون پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، قرآن پاک ہم موبائل فون پر، اپنے لیپ ٹاپ پر، الیکٹرانک ڈیوائسز پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وضو کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ کوئی بھی وظائف، کوئی بھی آپ عبادت، ذکر، اذکار آرام سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ باوضو نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ جی، کیونکہ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ایک چیز ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا دوسری بات ہے وہ۔ کیونکہ کچھ لوگ اگر حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو کچھ صورتیں، کچھ آیتیں یاد ہوتی ہیں تو وہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ وہ وضو کے بغیر بھی ان آیتوں کو، ان صورتوں کو، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پاک ہے، موبائل میں جو قرآن پاک ہے، آپ کا ایپ ہے جو، وہ مصحف نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی پیجز نہیں ہے، وہ جو اس کے جو حرف ہیں وہ پرنٹ نہیں ہوئے ہوئے، تو ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے ہمیں وضو کرنا اس میں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی، اسی طرح کہ ہم لیپ ٹاپ پر یا اپنے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز پر ہم بآسانی یہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں، ہر ایک کے پاس ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے، اور سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہم ایٹ لیسٹ ایک قرآن پاک ہم مکمل کریں۔ تو ہم سفر میں، راستے میں، اپنے کالج یونیورسٹی وغیرہ جاتے وقت ہم سفر میں میوزک سننے سے بہتر یا اور کوئی کام کرنے سے بہتر ہم لوگ قرآن پاک اپنے موبائل فون پر ہی پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، تو وہ زیادہ افضل رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جی، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا تسبیح پر یا کسی بھی کاؤنٹر پہ ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ تسبیح وغیرہ کے لیے بھی ہمیں کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی تسبیح ہو، سبحان اللہ، الحمد للہ، درود شریف، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی بھی ہم ذکر، اذکار بغیر وضو کے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ اور تسبیح کو اس لیے میں کرتی ہوں کہ اگر ہم چلتے پھرتے اگر منہ سے زبانی پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کتنا وہ نہیں رہتا، ہم کسی سے بات کرنے لگ جائیں تو وہ ہمارا وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے مقابلے تسبیح ہاتھ میں لے کر کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ نہیں، ہمیں بات نہیں کرنی، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو تسبیح پر پڑھنا اور بغیر وضو کے بھی پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے۔ جی، علماء کرام نے بھی قرآن پاک ہو یا یہ ہو، اس کو بغیر وضو کے پڑھنا میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، اور یہ ہم کافی ٹائم سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں اور ان کو خود بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہ اکثر دیکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اگر اس شخص کی موت ہو جائے تو اس شخص کی موت اور جنت کے بیچ، مطلب اس شخص کے اور جنت کے بیچ صرف اس کی موت ہوتی ہے، یعنی اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، لیکن کچھ لوگ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے، اور بس یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے، پڑھ رہے ہیں، بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اپنی نمازوں کے بیچ میں، نمازوں کے بعد وظائف پڑھتے تھے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ 3 بار وہ پڑھتے تھے، تینوں کل وہ پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے اور استغفار پڑھتے تھے، اور بھی دوسرے وظائف ہیں سنت سے ثابت، وہ پڑھتے تھے۔ مگر سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ کوئی کانسیپٹ، یہ کوئی حدیث سے، یہ کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پلیز 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 اس چیز کو، ایسی چیزوں کو فالو مت کیجیے، بلکہ ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں، ایسی نالج
دوسروں تک پہنچائیے تاکہ جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے. اور ایسے ہم میں سے ہی بہت ہیں جو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جب کہ پتہ چلا ہے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس چیز کو، ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ان کی سنت کو پہ عمل کیجیے، لیکن دیکھیں تو کہ وہ 100% صحیح ہے بھی یا نہیں، یا ایسی بس سنی سنائی ہے. تو ان چیزوں پہ ضرور عمل کیجیے، اور اگر وہ مستند ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کیجیے. ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. جزاک اللہ.